بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بہت محترم استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر شمیم حیدر ترمذی۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا جو کہ بعد میں ان کی کتاب میں بھی وہ شائع ہوا۔ پروفیسر شمیم حیدر ترمذی ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کے لیے آسٹریلیا کے شہر پرتھ گئے، تو ایک روز ان کا سپروائزر پروفیسر ان کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ اس نے کہا، شمیم کیا خیال ہے میں تمہیں اپنی ماں سے ملواؤں؟ تو وہ کہتا ہے شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میری حیرانگی کی حد نہ رہی کہ وہ ایک اولڈ ہوم کے سامنے انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی۔ ہم چپکے سے اندر چلے گئے تو وہاں ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں میں نے دیکھا ایک بڑھیا اپنے بیڈ کے ساتھ بیٹھ کے اور کھڑکی کے اندر سے دور خلاؤں میں گھور رہی ہے۔ جب اس نے ہماری چاپ سنی، اس نے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم آ گئے ہو، اور کچھ طنزیہ سے انداز میں کہا، آخر کار تمہیں میری یاد آ ہی گئی، ویسے بھی تم مہینے 2 مہینے کے بعد ہی چکر لگاتے ہو، اور تمہارے بچے اور تمہاری بیوی ان کو تو میرے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، کرسمس کے بعد وہ نہیں آئے مجھے ملنے کے لیے۔ تو میرے پروفیسر نے بڑے آرام سے پھولوں کا ایک گلدستہ اور چند بسکٹس وہ اپنی والدہ کو دیے، اور والدہ ان کی مختلف باتیں کرنے لگ گئیں، اور وہ چپ چاپ کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن احترام میں وہ کھڑے رہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ اب ہمیں جانا چاہیے، اجازت دیجیے، اور میری طرف دیکھ کے کہا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے شمیم حیدر ترمذی، یہ پاکستان سے آیا ہوا ہے یہاں پر پی ایچ ڈی کرنے۔ تو اس خاتون نے میری طرف دیکھا اور کہا، شمیم بیٹا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں شادی شدہ ہوں۔ نے کہا کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 4۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی بہت چھوٹے ہیں، اپنے اسکول میں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ اور اس نے کہا تمہارے والد؟ میں نے کہا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور تمہاری والدہ؟ اس نے کہا جی وہ حیات ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کسی اولڈ ہوم میں رہ رہی ہوگی تم جب یہاں آئے ہوئے ہو؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہمارے ہاں بزرگ گھروں میں رہتے ہیں اور ہم بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر اولڈ ہوم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے پاکستان۔ تو اتنے میں نے محسوس کیا کہ میرا پروفیسر بے چین ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اماں ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اماں نے کہا ہاں یہ تو ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، اچھا بیٹا جاؤ، اور جب تم پاکستان جانا تو اپنی والدہ کو میری طرف سے مبارکباد دینا اور میری طرف سے ان کو ہیلو کہنا۔ یہ کہہ کر ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے، اور میں بزرگوں کی اس بے قدری کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ میں اپنے پروفیسر کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں جب پاکستان واپس آ گیا تو مجھے یاد آیا کہ میری والدہ اکثر مصلی پہ بیٹھ کے جب دعا کرتی تھیں، اور میرے اور بھی بزرگ جب دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یا رب ہمیں خوبصورت بڑھاپا دینا۔ اور میں جب بچپن میں یہ سنتا تھا ان کی باتیں تو مجھے بالکل یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ بڑھاپا کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے جب چہرے پہ جھریاں پڑی ہوں، آپ سے ٹھیک طرح سے چلا نہ جا رہا ہو، آپ کی زبان آپ کے دماغ کا ساتھ نہ دے رہی ہو، آپ کے دانت آپ کے اپنے نہ ہوں، اور آپ کسی کے سہارے پر آپ چل رہے ہوں، تو یہ بڑھاپا کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا بڑا ہوا
اور مجھے سمجھ بوجھ آئی تو میں ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا اور ان کی کئی دفعہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر میں احترام میں ضبط بھی کرتا رہا، اور میں بڑھاپے سے تھوڑا تھوڑا مانوس ہونے لگ گیا، لیکن بڑھاپا پھر بھی مجھے خوبصورت نہیں لگتا تھا۔ اس کے بعد جب میں خود بوڑھا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ بڑھاپا اس لیے برا لگتا ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ بوڑھے لوگ سچی باتیں کرتے ہیں اور کھری بات کرتے ہیں۔ ان کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم سے باتیں کی جائیں، اور ہم جو بار بار باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں ان کو سنا جائے، ان کا احترام کیا جائے، یہی بزرگ چاہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے بڑھاپا مناسب تو لگا، لیکن خوبصورت پھر بھی میں اس کو تصور نہیں کرتا تھا، جب کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری والدہ کو دل کا دورہ پڑا، اور اس کو سیریس حالت میں ہم ہاسپٹل لے کے گئے۔ تمام گھر کے افراد مغموم تھے، تمام لوگ مصلی پہ بیٹھ گئے اور اماں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئے، اور آخر کار ان کی دعائیں رنگ لائیں اور اماں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اور اماں نے ڈاکٹرز کو کہنا شروع کیا مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور آخر ڈاکٹرز نے ان کو گھر جانے کی اجازت دی۔ گھر میں جب اماں واپس آئیں تو وہ ایک دیدنی منظر تھا، کوئی ان کے پاؤں دبا رہا تھا، کوئی ان کے بازو دبا رہا تھا، کوئی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، کوئی ان کو پھول دے رہا تھا، اور کوئی ان کو کوئی پھل کھلا رہا تھا۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ میری ماں کے چہرے پہ بیٹی، ماں، ساس، نانی، پڑنانی، دادی، پردادی کے تمام رشتے عیاں تھے اور اس کے اندر سے نظر آ رہے تھے، اور وہ بڑے فخر اور سرشاری کے عالم میں بیٹھ کے اپنے چاہنے والوں کے درمیان وہ گھری ہوئی تھی اور ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کہا شمیم، تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے خوبصورت بڑھاپا کیا ہے، تو یہ ہے خوبصورت بڑھاپا۔ مجھے دیکھو کہ میرے ارد گرد میرے تمام چاہنے والے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے پوتے پوتیاں، میری بہویں، وہ میرے ارد گرد بیٹھی ہیں۔ اس سے خوبصورت بڑھاپا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یکا یک میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا دل میں، اور میرا خیال پرتھ میں بیٹھی میرے پروفیسر کی اس والدہ کی طرف چلا گیا، اور میں چشم تصور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنے اولڈ ہوم کی کھڑکی میں بیٹھ کر خلاؤں کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ شاید اسے اپنے بیٹے کا انتظار ہو یا موت کا انتظار ہو۔ بہت شکریہ۔